اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم یہ کیا کیا، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر لیا، خود کو ہی مصیبت میں ڈال دیا، باتخاذکم العجل، کیا بچھڑے کو ہی معبود بنانا تھا، اس لیے تم یہاں پر نجات لے کر آئے تھے، بہت بڑا ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو آؤ توبہ کرو اپنے رب سے، معافی مانگو، شرمندہ ہو جاؤ۔ فاقتلوا انفسکم، اور اپنی ہی جانوں کو قتل کرو، مارو اپنے آپ کو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہت بہتر تمہاری طرف سے اپنے رب کو توبہ کرو۔ فتاب علیکم، اور یقین مانو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو خوبیاں بیان کی گئی، خصوصیات، کوالٹیز، کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تواب، توبہ کی شرائط تو ہم اینڈ میں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت نمبر 53 میں ہمیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آخر کوہ طور پر کیوں بلایا تھا، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں گائیڈنس، تمہیں راستہ صراط مستقیم دکھائے جس پر چل کر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کتاب اور حکمت دی، ایسے معجزات دیے جس کو پڑھنے اور جس پر عمل کرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی آسان ہوگی اور اگلی زندگی بھی آسان ہوگی، بلکہ اور لوگوں کو بھی راستہ تمہیں نے دکھانا تھا، تم تو ان کے رہبر بننے والے تھے، ہادی بننے والے تھے۔ تم نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کے جاتے ہی ایک اور بچھڑے کو خدا بنا لیا، شرک شروع کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سی نیوز میں، BBC نیوز اور بہت سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بہت ہارش مذہب ہے اسلام، کہ اپنے مرتد جو اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کرتا ہے یا اس کو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جوئش ہسٹری ہے، یہ اسلام کی شریعت نے اسی کو فالو کیا ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو مار دو، فاقتلوا انفسکم، قتل کر دو اس کو جو اپنے دین سے پھر جائے۔ اب اللہ کی بات کے بجائے جب کسی اور اینٹیٹی کی بات کی جائے گی، مذہب سے دوری ہوئی تو اس کو شرک کہتے ہیں، جب شرک کیا تو مرتد ہو گئے، اور مرتد ہو گئے تو اس کی سزا کیا ہوگی، قتل نفس، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تورات کو پڑھیں۔ یہاں پر تورات ہمیں فائدہ دیتی ہے، قرآن پاک میں صرف اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن تورات میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، اور جب وہ نکلے تھے فرعون سے، جب ان کو نجات ملی تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے اور 12 قبیلوں کی شکل میں تھے۔ اب ان میں سے روایات میں ہے کہ 70,000 لوگ مرتد ہو گئے۔ ان کو حکم دیا گیا ہر قبیلے والا اپنے ہی قبیلے والوں کو مارے گا، یعنی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ تمہاری توبہ کا صرف یہی واحد ذریعہ ہے۔ تو توبہ صرف ایسے قبول نہیں ہوئی، بلکہ پینلٹی دینا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ 2 باتوں کا ذکر ہے، پارڈن، ہاؤ آن دیٹ پارڈن، معافی مانگنا اور کس طرح سے معافی کو قبول کیا۔ تو فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی توبہ قبول کی، نیا چانس دیا۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، هو التواب الرحیم، رحیم پر پہلے بات ہو گئی، تواب کی بات کریں تو توبہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط نیت کا ہونا ضروری ہے، توبہ کے لیے نیت لازمی ہے۔ نمبر 2، اس عمل کی ندامت ہونی چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور پھر ہم نے اس کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، کمپنسیشن کہ اس غلطی کو خمیازہ کیسے بھگتنا ہے۔ بات توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ موت سے پہلے، اور موت کے وقت توبہ کس نے کی تھی؟ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کون ایمان لایا تھا؟ فرعون۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ غرق ہو رہا ہے تب وہ اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا۔ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے انشاءاللہ ایک اور واقعے کو دیکھیں گے، اور اس میں پھر دیکھیے گا اس واقعے کے بعد، نئے چانس کے بعد بھی بنی اسرائیل نے ایک اور نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اپنے پیغمبر کے لیے، اور اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے۔ تو وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔